ان لوگوں نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو کچھ گائیڈ لائنز ہمیں دیں، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، ان مختلف طریقوں کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ اور بھی ہے۔ اس دنیا کے سب سے بڑے عقل مند انسان، جن سے بڑا عقل مند اللہ پاک نے اس کائنات میں اور کوئی پیدا نہیں فرمایا، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آپ نے بھی دیا ہے، اور وہ طریقہ صرف اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عطا نہیں فرمایا، یعنی صرف اتنی بات نہیں کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سمجھ تھی اس کے مطابق آپ نے وہ طریقہ ہمیں دے دیا، بلکہ وہ رب جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جو انسان کی فطرت کو انسان سے بھی بہتر سمجھتا ہے، جو انسانوں کی تمام ضروریات سے اچھی طرح واقف ہے، اس سے بہتر واقف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ صرف میرا رب نہیں، صرف اس کا رب نہیں، صرف اس کا رب نہیں، وہ ساری کائنات کا رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، جانوروں کا بھی رب ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ جس مخلوق کو انسان کی شکل میں نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ کس انداز سے زندگی گزاریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی رہی، پیغامات آتے رہے، اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتا رہا، اس مخلوق کو بتائیں یوں کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، یوں کیا تو تمہارے لیے برا ہے۔ اس وحی کی روشنی میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، اس طریقے کا نام ہے اسلام۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان اسلام کے بارے میں مسکنسیپشن کا شکار ہیں، ہم اسلام کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں پائے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نماز روزے کا نام ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کر لی، سو آپ نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں تھیں وہ آپ نے پوری کر لی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اسلام صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں، یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں دین اسلام ہمیں رہنمائی فراہم نہ کرتا ہو۔ اس کا تعلق اللہ پاک کی عبادت سے ہو، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمارے تعلق کے حوالے سے ہو، یا اس کا تعلق ہماری اپنی ذات کے حوالے سے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اور آگے چلنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ مجھ جیسا تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا بندہ بھی جب کمپیئر کرے گا، جب اس بات کا موازنہ کرے گا کہ ایک طرف ہے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو انسانوں نے مجھے دیا، اور ایک طرف ہے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اس کائنات کے سب سے بڑے انٹلیکچوئل اور سب سے بڑے زیرک اور دانا انسان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے وحی وصول کرنے کے بعد اس کی روشنی میں ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں تو ان کے لیے میں جو بات میں نے آپ کی خدمت میں اردو میں کہی، یہ بات تھوڑی سی ریپیٹ کر دینا چاہتا ہوں۔ There are different ways of leading our lives in this world. We lead our lives according to our own will. We have some guideline from our forefathers. Some intellectual people, they wrote books, they provided with the guidance in different situations, what should be, how to deal with the different situations.
For all these different ways of leading our lives in this world are man-made. We have another way of life. And that way of life is given to us by the most intellectual person of this universe, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the guidance of that revelation which our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam received from Allah subhanahu wa ta'ala. تو اب اگلی بات جو سمجھنے والی ہے، اس سے پہلے کہ میں دین اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کی ایک کمپریہنسو قسم کی پکچر آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اگر سارے انسان وہ مسلمان ہیں یا کافر، ظاہر ہے کہ عبادت کے نظام میں تو وہ اسلام کو فالو نہیں کریں گے، لیکن یہ جو اس دنیا میں مسلمانوں کے آپس میں تعلقات ہیں، اور سوشل لائف ہے، اس میں جو رولز ریگولیشنز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اگر سارے انسان ان اصولوں کو فالو کرنا شروع کر لیں تو آپ یقین کریں کہ جتنے مسائل اس وقت ہیومنز کے سامنے ہیں، جتنے مسائل سے لوگ دوچار ہیں اس وقت، ان سارے کے سارے مسائل کا سلوشن دین اسلام کی تعلیمات کے اندر موجود ہے۔ All of your problems, all of your sufferings, the solution is in teachings of the beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم مثالیں دیتے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کے گورے لوگ یہ کرتے ہیں، وہاں کسی کا کوئی حق نہیں کھاتا، اگر آپ کا کوئی حق ہے تو وہ آپ کو آپ کے دروازے پر مل جاتا ہے، ہم مثالیں دیتے ہیں ان لوگوں کی۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ جو کچھ آپ کو یہاں خوبی نظر آ رہی ہے، یہ سارے کی ساری باتیں وہ ہیں جو آج سے 1400-1500 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو بتا کے گئے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس تعلیم کو چھوڑ دیا، وہ تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم نے پتہ نہیں کیوں، یہ کس کی غلطی ہے، بہرحال یہ غلطی ہے کہ ہماری عوام کے ذہنوں میں صرف اتنی بات ہے کس طریقے جنت تک اپڑ جائیے۔ میں محفل میلاد وچ ٹر گیا، اتنے میں دو نعتاں سن لئیاں، جنت مینوں لب گئی، ہن مینوں اور کچھ کرنے دی لوڑ کوئی نہیں۔ میں ایک نماز پڑھ لی، دو نمازاں پڑھ لئیاں تو بس وہ جنت پہ جانے واسطے کافی ہے۔ مینوں کسی نے دسیا جے 80 باری درود شریف پڑھ لئیے تو تسی جنت وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درجے وچ اپڑ جاؤ گے۔ میں 80 باری درود شریف پڑھ لیا، میں اپڑ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جنت وچ، ہن مینوں نماز روزے دی۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی، بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو مسکنسیپشن ہے اسلام کے بارے میں، usually we think that Islam is only a collection of some ways of worship، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، what is the benefit، فائدہ کیا ہے؟ اس دنیا میں آپ اپنی ضروریات پہ غور کریں، what we need in this worldly life۔ In our individual life we need peace of mind، یعنی اکیلا بندہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے تو ایک انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ذہنی سکون۔ یہ جتنا ڈپریشن، لوگ ڈپریسڈ ہیں، سوئسائڈ تک نوبت جا پہنچتی ہے، گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اس کی وجہ سے ذہنی سکون بالکل برباد ہو چکا ہے۔ تو ایک انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے ذہنی سکون۔ اس سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو سیکیورٹی آف our honor, of our wealth and of our life، ہر انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ اس کی جان محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ I am a member of مسلم امہ، جو بھی بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہ امریکہ میں ہو، برطانیہ میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، دنیا کے کسی کارنر میں جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے
تو وہ مسلمان قوم کا ایک فرد بن جاتا ہے. یعنی مسلم قوم جو ہے اٹ از ناٹ بیسڈ آن لینگویج، بیسڈ آن کسٹمز. یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ہے دین اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق. تو جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا وہ دین اسلام کی قوم کا ایک فرد بن گیا. اب آپ اس وقت تھوڑا سا غور کریں، دنیا میں مختلف قومیں بس رہی ہیں، ان میں سے ایک قوم مسلمان بھی ہے. اس وقت مسلمان قوم کس حال میں ہے؟ کیا اس قوم کے پاس کوئی عزت ہے، کوئی آبرو ہے، یا یہ قوم ہر طرف ذلیل و رسوا ہو رہی ہے؟ سیدھی جی گل ہے کہ کسی دا کتا بھی مر جائے نا تو پوری دنیا چ رولا پیا جاتا ہے امریکہ دا کتا مر گیا. اور فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان ذبح کر کے رکھ دیے گئے، ان کی عمارتیں برباد کر کے رکھ دی گئی. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو لوگ بچ گئے اب وہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں. اور ہمارے مسلمان ممالک ان کی سرحد پر اگر کوئی امداد لے کے پہنچ بھی جاتا ہے تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان بیچاروں تک کو پانی اور خوراک پہنچا سکیں. یہ ہے ہیوملیشن، یہ ہے ذلت اور رسوائی جو اس وقت ہم جس کا سامنا کر رہے ہیں. اگر ہم مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر لیں، انفرادی زندگی میں سکون ملے گا، ہماری معاشرتی زندگی میں یہ اونچ نیچ ختم ہو جائے گی، یہ گھروں کے لڑائیاں جھگڑے، بہن بھائیوں کی آپس میں قتل و غارت گری، اس سارے کے سارے مسائل کا حل دین اسلام ہمیں عطا فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ مسلمان قوم اس دنیا میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل بنے گی. So the benefit of following teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, in your individual life you will get peace of mind, you will get security of your property, security of your wealth, security of your life, and being Muslim ummah, you will be able to lead your lives in this world as a very very honored and respectful nation in this world. اب آ جائیں تھوڑا سا کہ اسلام کی تعلیمات. میں نے پہلے عرض کیا کہ وی آر سفرنگ فرام اے بگ مسکنسیپشن اباؤٹ اسلام، اینڈ دیٹ از وی تھنک دیٹ اسلام از اونلی اے وے آف اے کلیکشن آف سم ویز آف ورشپ. لیکن دین اسلام کی تعلیمات میں بات صرف اتنی نہیں ہے، بہت کچھ ہے. اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ دین اسلام کی تعلیمات کا وہ ڈسکس کرتا ہے our relation with our creator، ہمارا اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ تعلق. وہ our belief should be about Allah subhanahu wa ta'ala and how to worship him، اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے اور رب تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہوگا. دوسرے نمبر پر ہمارا تعلق ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ. یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس میں میاں بیوی بھی آئیں گے، والدین اولاد بھی آئیں گے، بہن بھائی بھی آئیں گے، برادری بھی آئے گی. جس جگہ آپ لوگ مل جل کر رہتے ہیں، جس بندے کے ساتھ آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق بنتا ہے، یعنی آپ کسی جگہ نوکری کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ نے اگر کسی کو ہائر کیا ہے کسی کام کے لیے تو اس کو آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ how to worship Allah subhanahu wa ta'ala, along with it our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in detail the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم provided us the guidance how to deal with creation of Allah subhanahu wa ta'ala. میاں بیوی کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، بہن بھائیوں کو کیسے رہنا چاہیے، برادری کے معاملات کیسے چلنے چاہیے، یہ سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ہمارے سامنے رکھے ہیں. تیسرا شعبہ the third aspect of Islamic teachings، اس کا تعلق ہے ہماری اپنی ذات کے ساتھ. اور جب آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچیں گے
تو کم از کم from 3 angles you will have to look at Islamic teachings about yourself. اپنی ذات کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کو 3 مختلف جہتوں سے دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کی about our appearance. ہمارا ظاہر، لباس کیسا ہونا چاہیے، سر کے بال کیسے ہونے چاہیے. اگر ایک بندہ اپنے آپ کو ایڈورن کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے کوئی میک اپ کرتا ہے تو اس کے لیے دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے. عورتیں جیولری پہنتی ہیں، یہ ریشمی لباس پہننے کی انہیں اجازت ہے، میک اپ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے پوری رہنمائی دی. اور ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے کس طرح کا لگنا چاہیے. یعنی when people look at me, so how should I appear in front of other people? دوسرے لوگوں کے سامنے مجھے کس طرح ان کے سامنے آنا چاہیے. My dress, my hairstyle, my makeup, so everything is discussed in teachings of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اب بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا، ہماری بیٹیوں نے یہ سمجھ لیا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، یہ سر پہ کپڑا لینا ضروری نہیں ہوتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بیویاں وہ ننگے سر اپنے سر کے بالوں کو خوب بنا سنوار کے ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ اسلام کے بارے میں لیکچر دے رہی ہیں. اب اس پگلی کو اگر یہ پتہ ہو کہ وہ اسلام جس کی وہ بات کر رہی ہے، اس اسلام کی ٹیچنگز میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تیرا ظاہر کیسا ہونا چاہیے، تیرا لباس کیسا ہونا چاہیے، تیرے سر کے بال کیسے ہونے چاہیے. کیا تجھے اجازت ہے کہ تو ننگے سر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کے بارے میں لیکچر دینا شروع کر لے؟ تو اپنی ذات کے بارے میں جب آپ سوچیں گے تو پہلے نمبر پہ آئے گی ہمارا ظاہر. اور میں یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ لباس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص حیت نہیں بتائی کہ آپ کا کرتا اتنا لمبا ہونا چاہیے اور شلوار اس طرح کی ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کچھ اصول دیے ہیں. تو دنیا کے کسی بھی کلچر کا کوئی بھی لباس، کوئی شلوار قمیص ہو، تہبند کرتا ہو، وہ پینٹ شرٹ ہو، کوئی بھی لباس دنیا کے کسی بھی کلچر کا، if it fulfills those qualities narrated by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, that is Islamic dress. وہ اسلامی لباس ہے. ہمارے ہندوستان پاکستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو لوگ پینٹ شرٹ سے نفرت کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پینٹ شرٹ جو ہے اس پر ہمارے علماء کو اعتراض تھا. اعتراض تھا اس بات پر کہ یہ بندہ مشابہت اختیار کر رہا ہے ان لوگوں کی جو غیر مسلم ہیں. تو اس مشابہت کی بنا پر وہ ریزمبلنس جو ہے اس کی بنیاد پر وہ منع فرماتے تھے. بہرحال میں بات کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. اسلام کی تعلیمات، if you want to see a comprehensive picture of Islamic teaching, number 1, how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, how to deal with creation of Allah subhanahu wa ta'ala. لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہوں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان ڈیٹیل اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے. تیسرے نمبر پر آئے گی ہماری اپنی ذات، اور اس کے بارے میں سب سے پہلے بات میں نے عرض کی کہ ہمارا جو ظاہر ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2, یوز آف اور باڈی پارٹس. میں اپنی آنکھوں کا استعمال کیسے کروں، مجھے اپنے کانوں کے ساتھ کیا سننا چاہیے، کیا نہیں سننا چاہیے، میری زبان کس طرح کے جملے اپنی زبان پہ لائے اور کس طرح کی بات میری زبان پہ نہیں آنی چاہیے. What can I do with my hands? یعنی how to use my body parts. We have to follow teachings of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in this regard if we want to be a good Muslim. تیسرے نمبر پر ہے the world within. یوں کہہ لیں کہ ہمارے دل کی دنیا، ہمارے اندر سوچیں کس طرح کی ہیں، جذبات کس طرح کے ہیں، احساسات کس طرح کے ہیں. This is very important part of teachings of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اب اپنی ذات کے حوالے سے from 3 angles we have to look at ourselves. Our appearance must be in accordance with teachings of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
We must use our body parts according to teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and state of our heart must be in accordance with the teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اب اس ساری تفصیل کو سن لینے کے بعد جب آپ a good Muslim اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں گے کہ اچھا مسلمان کسے کہتے ہیں، تو اچھے مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ worships اللہ سبحانہ و تعالیٰ as he is taught by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is dealing with every single one from creation of Allah subhanahu wa ta'ala is in accordance with teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. His appearance, use of his body parts, and state of his heart is in accordance with teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then you can say, I am a good Muslim. تو اچھا مسلمان بننے کے لیے یہ جو تینوں تعلقات ہیں، ان تینوں تعلقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق بنانا ہوگا. اور اگر ہم ایسا کر پائیں تو آپ یقین کریں کہ حالات کچھ بھی ہوں، you are suffering from a lot of problems, even then your peace of mind will be with you. ذہنی سکون برباد نہیں ہوگا، وہ آپ کو ملے گا. یہ دنیا اللہ پاک نے ڈیزائن اس طرح کی ہے کہ اس میں دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، آسانی بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے. حالات نہیں بدلتے، لیکن جو لوگ those people who are following truly they are following teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, they have peace of mind. ذہنی سکون ان کا خراب نہیں ہوتا. اور اگر سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر لیں تو پھر we will have security of our life, security of our honor, security of our lives. اور اس دنیا میں اس دنیا کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، اگلا جہان بعد کی بات ہے. اس دنیا میں اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر لیں تو جس طرح حضرت عمر کے دور میں آپ کو دنیا میں صرف ایک سپر پاور نظر آتی ہے، اونلی سپر پاور، ون سپر پاور واز ان دوز دیٹ ڈیز when Sayyidina Umar Farooq رضی اللہ تعالی عنہ was the caliph. So again we can get that honor، لیکن اس کے لیے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. اور آخر میں جس پر میں اپنا میسج ختم کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا تو نہیں کہ ہم اس دنیا میں ہیں، مرنا بھی تو ہے. We will have to stand in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اور ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. اور یہ باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے مشاہدہ بھی کروا دیا. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ سارے مناظر کہ جنت کس طرح کی ہے، دوزخ کس طرح کی ہے، اللہ پاک نے دکھا دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اگر ہم اس دنیا میں if we are leading our lives according to our own wish, if we are ignoring teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in this world, maybe we are able to get some benefits in this worldly life, but in the hereafter, when we will be standing in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, at that time we will not be able to get real success. Allah subhanahu wa ta'ala says, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل کامیابی کس شے کا نام ہے، so the real success ہے if you are saved from hellfire and you are made enter paradise, so you have attained the real success. اگر آپ دوزخ کی آگ سے نجات پا جاتے ہیں، جنت میں داخلہ مل جاتا ہے، تو آپ نے حقیقی کامیابی حاصل کر لی. تو اس وقت میں نے جو چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کی، بحیثیت مسلمان it is our duty to worship Allah subhanahu wa ta'ala as our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us. It is our duty being a Muslim to deal with every single one according to teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Our appearance must be in accordance with teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Our body parts must be used according to teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we have to manage at any cost that state of our hearts is in accordance with teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے
آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعہ پر یہ جو ہماری سوشل لائف ہے اس کے بارے میں دین اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے اور کس طرح ہمارے گھروں میں سکون آ سکتا ہے، ہمارے یہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اس موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور جو چند باتیں کہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔